عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کی. کتنے لوگوں کی؟ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی. کون کون تھے اس میں؟ طلحہ بن عبید اللہ، الزبیر بن العوام، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. اور کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو تم اپنا خلیفہ نامزد کر لو. آئیے سیرت کے درس میں داخل ہوتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کے صحابہ کا ذکر ہو، ان لوگوں کا ذکر ہو جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہوں اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوط کیا ہو، اور جن کی دعوتوں سے بڑے بڑے صحابہ کرام ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئے ہوں. یہ ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جب تو ایمان کے اندر جلا ملتی ہے، ایمان روشن ہو جاتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر صحابہ وغیرہ کی محبت کیا ہے؟ پیدا ہو جاتی ہے. یقینی طور پر آدمی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر بار بار کرتا ہے. ان کا ذکر کیا ہے؟ بار بار کرتا ہے، اور ان کو دیکھنے کے لیے طبیعت مچلتی رہتی ہے، طبیعت پریشان رہتی ہے. یقینی طور پر آپ بچوں کے پاس اگر نہیں جاتے ہیں ایک دن تو لگتا ہے کہ کیا چیز کھو گئی ہے آپ سے. گھر پہ ایک مرتبہ نہیں جا پاتے ہیں، 1-2 دن نہیں گئے اگر آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، 1-2 دن بات نہیں کیے تو کس طرح سے محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، ان سے آپ کی وابستگیاں ہوتی ہیں، آپ کے رشتے ہوتے ہیں، آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، آپ کی محبتیں ہوتی ہیں ان سے وابستہ. لیکن ذرا سوچیں کہ کیوں ہمیں وہ لوگ بھولے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے. کیوں ان سے محبتیں اس قدر کم ہیں؟ کیوں ان کے نام وغیرہ تک ہمیں معلوم نہیں؟ کیوں ان کے کریکٹر ہمیں معلوم نہیں؟ کیوں ان کے کردار ہمیں معلوم نہیں؟ کیوں ان کی زندگیاں ہمیں معلوم نہیں؟ اتنا بھی مشکل نہیں ہے، اتنے کمزور ہم حافظے کے مالک نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے جو عظیم صحابہ ہیں انہیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ نہ کر سکیں. اتنی بھی میموری ہماری کمزور تو نہیں. لیکن نہیں، ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے. دوسرے ماڈل ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ ہمارے ذہن و دماغ پر اثر انداز ہو چکے ہیں. یہ لوگ کیا ہے؟ ایک طریقے سے بھولے ہوئے ہیں. تو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی ان سے محبت کرتا ہے جس سے ہمارے اور آپ کے نبی کی محبت کرتے تھے. آپ سے محبت کی ایک دلیل بھی کیا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے. آپ وہ پہاڑ پہ چڑھے تو آپ نے کیا کہا؟ هذا الجبل يحبنا ونحبه. یہ وہ پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو جبل احد سے بھی ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر اس سے محبت کرتے تھے. تو ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں جس سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ، زبیر وغیرہ وغیرہ. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے. بہرحال پچھلے درس میں ہم اور آپ یہاں تک مکمل کر چکے ہیں کہ پہلے مرحلے میں، پہلے اسٹیپ میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کون لوگ تھے؟ سیدنا ابو بکر الصدیق، علی ابن ابی طالب، زید ابن حارثہ اور ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کا ذکر ہو چکا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ خیر و بھلائی کو جانتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. ہم ایک بات جانتے ہیں کہ توحید ہے، یہ سنت ہے، جانتے ہم بھی ہیں اور شمار بھی اپنے لوگوں کا اسی میں کرتے ہیں. لیکن اس کتاب و سنت کو، توحید و سنت کو اپنے اپنے گٹھریوں میں اور اپنی اپنی جیبوں میں، اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں. جبکہ دنیا پیاسی ہے توحید کی، دنیا پیاسی ہے سنت کی. پر صحابہ میں مزاج نہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین اسلام ہے، دین حق ہے، یہ ہم تک نہیں ہونا چاہیے. اب اس کی تگودو لگ گئی. یہ 4 لوگ جو مسلمان ہوئے، اب انہوں نے کیا ہے؟ اس اسلام کو، اس روشنی کو، اس نور کو دوسرے لوگوں میں پھیلانا
شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ریسپیکٹڈ انسان تھے، بزنس مین تھے، کاروبار کرنے والے لوگ تھے، کرنے والے تھے۔ ان کے تعلقات کا ایک دائرہ تھا، جن کے پاس مال کو لے جاتے تھے، بیچتے تھے، خریدتے تھے، ان لوگوں پر ایک ایک کر کے تباہ آزمائی شروع کر دی۔ وہ روشنی جس سے وہ ہمکنار ہو گئے تھے، وہ روشنی جس کے وہ محسوس کر رہے تھے، اس روشنی کو لوگوں تک پھیلانا شروع کر دیا۔ پکڑ میں آ گئے، عثمان بن عفان آ گئے، ان کو پہنچایا۔ طلحہ بن عبید اللہ آ گئے، الرحمن بن عوف آ گئے، الزبیر بن العوام آ گئے، ابو عبیدہ بن الجراح آ گئے، سعد بن ابی وقاص آ گئے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہو۔ بڑے بڑے صحابہ، پھر ابو عبیدہ بن الجراح، پھر اور ایک ایک کر کے لوگوں نے کیا ہے محنتیں کرنی شروع کی، تو چند ہی دنوں کے بعد تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب تک بڑی رکاوٹیں تھیں، بڑی بندشیں تھیں، بڑی سختیاں تھیں، بڑی آزمائشیں تھیں، لیکن تمام کے باوجود ان لوگوں نے محنت کرنی شروع کر دی۔ آج آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے ہاں کتنا اجر و ثواب ملا ہے، جس کی دعوت سے عثمان بن عفان جیسا صحابی رسول ملا، جس کی محنتوں سے عبد الرحمن بن عوف ملے، جن کی محنتوں سے ابو عبیدہ بن الجراح ملے، طلحہ ملے، زبیر ملے، سعد بن ابی وقاص ملے۔ ذرا غور کریں، یہ اپنے آپ میں تنہا کتنے وزنی لوگ ہیں۔ ان تمام لوگوں کا اجر و ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھولیوں میں جا رہا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، جس کی دعوت سے اتنے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، کہ جن کے نام اور جن کی شخصیت، جن کی پرسنالٹی وہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ذکر کرتا ہے، وہ فضل پانے والے سب سے پہلے لوگ یہی لوگ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ اور اسی طریقے سے تمام کے تمام لوگوں نے دعوت کے کاز کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، اور شروع میں بھی بہت سارے لوگ کیا دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ اس قدر ہڈنلی معاملہ تھا، یہ پورے 3 سال تک جو دعوت کا معاملہ تھا بڑے ہی سری انداز میں تھا، حتیٰ کہ ایک آدمی آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمان ہو جاتا تو دوسرے کو بتاتا نہیں، یا دوسرا کھڑا ہوتا تو بیان بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے جو ترتیب ہے اسلام لانے کی، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں چوتھا مسلمان ہوں، کوئی کہتا ہے میں 5واں مسلمان ہوں، کوئی کہتا ہے میں 6واں مسلمان ہوں۔ تو آپ تعجب مت کیجئے گا، یہ کاؤنٹنگ میں غلطی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جب اسلام میں داخل ہو جاتا تھا تو خطرے اتنے زیادہ تھے کہ وہ دوسروں کو بیان نہیں کرتا تھا کہ کہیں خطرہ نہ ہو جائے، حالانکہ وہ بھی کیا ہے اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ تو شروع لوگوں میں جو مسلمان ہوئے اس میں بلال ہے، عمر بن عبسہ ہے، خالد بن سعد بن عاص ہے، اور ان صحابہ ہیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے، جن کا بھی کیا ہے ذکر ہوا ہے۔ ان لوگوں کے ذکر کو، بلال کو، عمر بن عبسہ کو، خالد بن سعید بن عاص کو، ان لوگوں کے ذکر کو تھوڑا پوسٹ پین کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے، یعنی 10 جنتی صحابہ میں سے 2 کا ذکر سن چکے ہیں ترتیب کے ساتھ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بہتر یہ ہے کہ شروع اسلام میں داخل ہونے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، داماد رسول ہیں، اور 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ 2 مرتبہ کیا ہے ہجرت کی ہے۔ ایک ہجرت کہاں کے لیے؟ حبشہ کے لیے، اور دوسری ہجرت مدینے کے لیے۔ اور ہجرت آپ کیا جانے، اس زمانے کی جو ہجرت ہوئی ہے، اس زمانے کی جو ہجرت ہوئی ہے، ایسے ہجرت کا ثواب آج بھی بھائی قیامت تک کے لیے ہجرت کے دور اوپن ہے، کھلے ہوئے۔ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ والحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ والاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور اسلام لانے سے پچھلے سارے کفر میں کیے ہوئے گناہ کیا ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہجرت بھی اتنا بڑا جو ثواب والا عمل ہے کہ پچھلے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ ایک ہجرت کیا ہے حبشہ کی طرف، اور اس کے لیڈر اور قائد بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی صاحبزادی رقیہ بھی ساتھ میں تھی، وہاں انہوں نے ہجرت کی، اور شروع سے اسلام لانے والوں میں سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا تھا. 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا تھا. پہلے رقیہ کا نکاح ہوا اور رقیہ کا نکاح ہونے کے بعد سن 2 ہجری میں اسی موقع پر جب غزوہ بدر ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو فتح مل چکی تھی, اسی موقع سے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی اور اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے. ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور اسی بنیاد پر ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے, 2 نور والے کہا جاتا ہے, کیونکہ تاریخ میں کسی بھی نبی نے کسی بھی شخص کو اپنی 2 بیٹیاں نہیں دی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ہی محبت کرتے تھے اور بہت بھروسہ کرتے تھے اور ایسے داماد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی لائق اور پسند کرتے تھے, بہت ہی احترام کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ آرام کر رہے تھے اور آپ کی ران کھلی ہوئی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے, اجازت طلب کی, آپ ویسے ہی رہے, آپ اٹھ کر بیٹھے نہیں, آپ نے کپڑا صحیح نہیں کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ویسے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ویسے لیٹے ہوئے رہے, آپ نے کپڑا درست نہ کیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے, آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, کپڑے کو درست کر لیا. اما عائشہ نے پوچھا, اللہ کے نبی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ میرے والدین محترم آئے, آپ نے کپڑے کو درست نہ کیا. پھر میرے چچا عمر آئے, آپ نے کپڑے کو درست نہ کیا. کیا وجہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کپڑے کو درست اور صحیح کر لیا. تو آپ نے کہا, لا استحی منہ یستحی منہ الملائکہ, میں اس شخص سے شرم نہ محسوس کروں, اس سے حیا نہ کھاؤں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کھاتے. تو حیا ان کی مثالی تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور بڑی ہی فضیلت والے صحابی رسول ہیں. اسلام کو اپنے مال کے ذریعے سے جس شخص نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. جگہ جگہ پہ بدر کی لڑائی ہو, تبوک کا موقع ہو اور دوسرے تمام مقامات پر وہ دولت قربان کی اسلام کی خاطر کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب تبوک کے موقع پر مال لے کر آئے, اللہ کے نبی ایسے الٹ پلٹ رہے تھے اور کہتے رہے کہ ماذر عثمان, ماذر عثمان, اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تب بھی انہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی. وہ عثمان کا مقام کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے لیے گئے, غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر, اور عثمان بن عفان کو بھیجا کہ جاؤ مکے کی صورتحال کو معلوم کر کے آؤ. افواہ پھیل گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہاں سے لوٹ کر نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں. اور 1400 صحابہ کرام موجود تھے, سب سے ہاتھ پر بیعت لی کہ ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے. اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے, اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے, اور اس کا مقصد صرف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا لینا تھا, جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ذکر کیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. یہ بیعت کس بات کے لیے تھی؟ یہ بیعت اس بات پہ نہیں تھی کہ ہم چوریاں نہیں کریں گے, ہم زنا نہیں کریں گے. یہ بیعت اس بات پہ تھی کہ ہم یہاں سے لوٹیں گے نہیں جب تک کہ عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے. وہ مقام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے یہاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا تھا. بہرحال, اور بڑے کارناموں میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا, ایک مصحف کی جو شکل دی جو ہمارے پاس موجود ہے یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا ہے. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرمین کی توسیع کی, مسجد حرام کو کشادہ کیا, مسجد نبی کو کشادہ کیا, اور بہت ساری چیزیں کیا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے. بڑی چیزیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے امت کے اندر کسی بھی طرح کے اختلاف کو برداشت نہ کیا, اور ان کو قتل کرنے والے خارجی لوگ تھے جو اسلام سے نکلے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا, جو اسلام کے نام پہ
جو فتنہ سب سے پہلے پیدا ہوا تھا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے پیدا ہوا، اور وہ خوارج لوگ تھے، وہ خوارج لوگ تھے جنہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی اور ان کے قتل کو جائز اور درست قرار دیا۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کی تاریخ جمعہ کا دن عصر کی نماز کے بعد 82 سال کی عمر میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ اور اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشین گوئی پریڈکشنز جو آپ نے بہت پہلے کی تھی، کئی سال پہلے جو آپ نے کہی تھی غزوہ احد پہاڑ پہ کہ اسکن یا احد ٹھہر جا، فإن علیک نبیا وصدیقا وشہیدین، ٹھہر جاؤ، ہلو نہیں، حرکت مت کرو، تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید ہیں، اس سے کون مراد ہے؟ حسن اور حسین نہیں ہیں، وہ عمر اور عثمان ہے، عمر اور عثمان ہے۔ تمہیں تو صرف یہی معلوم ہے نا کہ دنیا میں ایک ہی شہید ہے، دنیا میں ایک ہی شہید ہے جن کی شہادت کا تم ماتم کرتے ہو، جن کی شہادت کا تم ماتم کرتے ہو، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، تمام شہداء کے سردار، جن کی شہادت پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار روئے، جن کی شہادت پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے، ان کی شہادت تو تمہیں یاد نہیں ہے، عمر کی شہادت تمہیں یاد نہیں، عثمان کی شہادت تمہیں یاد نہیں، وہ دور کیوں جائے، تمہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یاد نہیں، اور ایک ہی شہادت مظلوم شہادت تمہیں یاد ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یقینی طور پر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، قتل کرنے والے دنیا کے بڑے مجرمین میں سے ہیں، اور اللہ ان سے نپٹے گا قیامت کے دن، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، اور ان کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی شہید ہیں، بلکہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر شہید ہو چکے ہیں اور جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء میں شمار کیا ہے۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب باقی بچے خلفائے راشدین میں سے چوتھا نمبر 3 کا ذکر ہو چکا ہے، ابو بکر، علی اور عثمان کا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے یہ بعد میں مسلمان ہوئے، کہا جاتا ہے کہ 40واں نمبر ان کا تھا، کہا جاتا ہے کہ 40واں نمبر ان کا تھا، اور اس وقت وہ مسلمان ہوئے جب ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا کچھ اور ہوا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں دعا کرتے تھے، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے کیا ہے مضبوط کر دے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کر دے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے اسلام میں آنے کی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا، یعنی ابو جہل، اس کا نام بھی عمر تھا، عمر ابن ہشام، اور دوسرے عمر بن خطاب، اور یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اللہ ان 2 میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہے سن 6 ہجری میں، ہجری کہہ رہا ہوں، سن 6 نبوت میں، نبوت کے 6 سال یعنی بہت بعد میں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اسلام کی آغوش میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اس وقت سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کنا اذلہ، ہم کمزور تھے، ہم کمزور کہ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں عزت اور قوت اور طاقت بخشی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سے کیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے بہت فائدہ ہوا، اور مسلمان مضبوطی کے ساتھ کیا ہے رہنا شروع کر دیا، اور بڑے ہی جری، بہادر، شجاع، علم والے، حکمت والے صحابی رسول تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ دودھ پی رہے ہیں، اور دودھ پینے کے بعد جو بچا ہوا وہ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں علم ہے۔
آپ نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا ہوگی؟ فتنوں کا دروازہ ہوگا، وہاں سے کھل جائے گا فتنوں کا دروازہ. اور آپ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے. کتنی آیات قرآن کی ان کے خیال کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. کتنی آیات جو ہے قرآن کی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ میں نکلا تو میرے ساتھ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے. ایک طرف عمر ہوتے، ایک طرف ابو بکر ہوتے. جہاں جہاں بھی دیکھا جاتا ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی دیکھا جاتا. اسلام لانے میں بعد میں آئے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل قرار دیے گئے، سب سے افضل قرار دیے گئے، بغیر کسی اختلاف کے. صحابہ میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل عمر ہے. کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی بھی اختلاف نہیں تھا. حتیٰ کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ محمد ابن الحنفیہ نے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں دوسری ماں سے، انہوں نے پوچھا ابو جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو کہا کہ ابو بکر. کافر کون ہے؟ تو کہا عمر. تو کافر کون؟ عثمان. فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ پھر آپ کہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ محمد ابن الحنفیہ یہ سمجھتے تھے کہ تیسرے نمبر پر ان کے والد محترم، ان کا اپنا خیال تھا. کیونکہ اصل میں عثمان اور علی کو لے کر کے، عثمان اور علی کو وہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلی اور دوسری ترتیب میں، اور اہل سنت والجماعہ اکثر علماء کی یہ ترتیب ہے کہ پھر عثمان ہے پھر علی. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان سے افضل قرار دیتے ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ خیال تھا. تو فوراً انہوں نے وہ عثمان کہے بغیر فوراً کیا ہے رک گیا، کافر آپ ثم انت. تو کیا کہا ما انا الا رجل من المسلمین. تو کیا کہا، حالانکہ اس وقت اس زمین پر، زمین و آسمان کے نیچے علی ابن ابی طالب سے افضل کوئی نہیں. اس وقت جس وقت محمد بن حنفیہ نے سوال کیا تھا، روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں علی ابن ابی طالب سے افضل کوئی دوسرا نہیں. لیکن کیا جواب دیا، ما انا الا رجل من المسلمین. میں کیا ہوں، میں تو صرف عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. بہرحال تو یہ اتفاق تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہے. اسی لیے اپنی زندگی ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا نام دے دیا، اور اس پر کسی کا اتفاق، کسی کا اختلاف نہ ہوا. اور بہت بڑے بڑے کارنامے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں انجام دیے، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. بہت ساری فتوحات ہوئی، بڑی ساری جنگیں ہوئی، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا. یہ سب بڑی بڑی جنگیں جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی. 10 سال مدت خلافت رہی، 10 سال 6 مہینہ مدت خلافت رہی. سن 13 ہجری میں بنائے گئے اور 24 ہجری کی اخیر میں ان کی 30 ہجری کے اخیر میں ان کی شہادت ہوئی. اور مزید باتیں ان کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں اور انشاءاللہ آتی بھی رہیں گی. اور وفات سن 23 ہجری کے اخیر میں اور 24 ہجری میں پہلی محرم کو آپ کو دفن کیا گیا. قتل کرنے والا فیروز ابو لولو مجوسی تھا، اور فجر کی نماز میں آپ پر حملہ اس نے کیا، اور حملہ اتنا گہرا تھا کہ آپ اس سے شفایاب نہ ہو سکے. صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے. اور اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین زندگی گزار کر کے 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کیا. اس کے بعد پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کی. کتنے لوگوں کی؟ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی. کون کون تھے اس میں؟ طلحہ بن عبید اللہ، الزبیر بن العوام، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. اور کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو تم اپنا خلیفہ نامزد کر لو. عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، الزبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. ایک اور صحابی ہوتے جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہوتے ہیں، سعید بن زید، باحیات تھے لیکن ان کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا. ان کو اس کمیٹی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ بہنوئی ہوتے تھے. کیونکہ بہنوئی ہوتی تھی اس وجہ سے شامل اس میں نہیں کیا. بہرحال ایک بہترین زندگی انہوں نے گزاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت اور خوشخبری انہیں ملی. اور آج بھی جس قدر زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ کیا ہے؟ آپ مدفون ہیں. سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد تھوڑا نیچے آ کر کے ابو بکر صدیق، اور پھر اس کے بعد عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس طریقے سے یہ بات آج مکمل کرتے ہیں یہاں پر، اور باقی جو باتیں ہیں باذن اللہ وہ آئندہ ہفتے میں آئیں گی. یہ چند صحابہ کا جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا مختصر ذکر مقصود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹ جائیں. اور پھر باقی باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوتی رہیں گی. کوشش یہ کریں کہ کچھ چیزیں یاد بھی رکھیں، حفظ بھی کریں، بچوں میں صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات کو ذکر کریں، انہیں یاد دلائیں، خود بھی یاد کریں تاکہ اس کا ایک بہترین فائدہ ہو سکے. اسی طریقے سے خوشخبری کی بات یہ ہے، ہمارے ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو اس طرف کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو درس ہو رہا ہے تفسیر کا اور سیرت کا، اس متعلق کچھ سوالات تیار کیے جائیں گے. اور وہ سوالات انشاءاللہ آج ابھی درس ہوا ہے، کل تک گروپ پہ وہ سوالات شیئر کر دیے جائیں گے باذن اللہ، کل شام تک اللہ نے چاہا تو. اور پھر آپ کے پاس ایک لمبا ٹائم ہوگا، بدھ تک آپ اس کا، یوم الاربعاء تک، شام تک آپ اس کا جواب دے سکیں گے. اور جو لوگ صحیح جواب دیں گے ان کو انشاءاللہ رب العالمین انعام سے بھی نوازا جائے گا. صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حصہ ہم محفوظ کرنے میں کیا ہے؟ کامیاب ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ حصہ کیا ہے؟ محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. پچھلی بار جو ہے تقریباً 21 لوگوں نے حصہ لیا ہے، 21 لوگوں نے سوال کا جواب دیا ہے. اور یہ تعداد بہرحال کم ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی ایک فائدے کا سودا ہے. جو چیز آپ بھول جائیں گے سوالوں کے ذریعے سے کیا ہے، وہ چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے. اور کچھ لکھنا اکھنا نہیں ہے آپ کو، تو گوگل سے سوال بنائے جائیں گے اور سوال و جواب سب کیا ہے محفوظ ہوں گے. صرف آپ کو کیا ہے، بس تھوڑی حرکت دینی ہے ہاتھوں سے. 4 سے 5 منٹ بھی زیادہ ہوں گے آپ کے لیے. تو کوشش کریں کہ اس میں کیا ہے آپ حصہ لے. بہرحال تو 21 لوگ شریک ہوئے تھے، اور ہماری کمیٹی والوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 3 لوگوں کا پورا جو ہے نمبر آیا ہے، 3 لوگوں کا پورا نمبر آیا ہے. ترتیب کے اعتبار سے جو نام دیا گیا وہ یہ ہے کہ محمد شمس قمر، یہ ان کا پہلا نمبر آیا ہے. اور دوسرا نمبر ہے محمد شمسیر، ان کا دوسرا نمبر آیا ہے. اور تیسرا نمبر ہے محمد معظم خان، جو میرے خیال سے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے. تو یہ 3 ساتھی ہمارے وہ ہیں جنہوں نے پورا نمبر حاصل کیا. اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی اور کامیابی سے نوازے. اور 3 لوگوں نے شریک ہوئے، سارے لوگ جو شریک ہوئے ہیں تمام لوگوں کے ساتھ ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں. اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں کیا ہے آپ کو محفوظ ہو جائیں گی، اور آپ کے پاس یہ سوالات محفوظ رہیں گے. تو کبھی بھی کیا ایک طریقے سے یہ آپ کی نوٹ بک ہے، کیا ہو جائے گی یہ کہ وہ پوری ایک تیاری ہو جائے گی. اگر آپ ان سوالوں کو محفوظ رکھیں گے تو اب فائدہ ہوگا آپ کو، اور کبھی بھی چاہیں گے تو اسے دیکھ سکیں گے. تو درخواست اور ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ لوگ کیا اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے جن بھائیوں تک یہ سوالات نہیں پہنچ پاتے ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہوئے معظم بھائی ہیں، یہ لوگ ہیں جو آگے الحمدللہ ہیں، اسے رابطہ کر کے اس کو گروپ میں شامل
ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے خیال سے سوالات رہنے دیتے ہیں، آئندہ ہفتے لے لیتے ہیں، وقت ہو گیا ہے کافی. کافی ملاقات ہوتی ہے. دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.